بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا نہیں دے گا وہ اس لیے کہ قرآن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ القرآن مال علی علی مال قرآن، کہ لوگوں بار بار سے قرآن حفظ کرنے والوں، یہ قرآن جب آپ کے حلق میں آتا ہے آپ کو پڑھنے کا انداز قاریوں والا ضرور ہوتا ہے، بڑا پیارا تلفظ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ ایک غزوہ یاد آتی ہے جس غزوہ کے اندر مولا حیدر کرار علیہ السلام آپ جب اس میدان میں گئے تو آگے سے تلاوت کے کرنے کی آوازیں آئیں، کفار کے جتھے میں، کافروں کے جتھے میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو صحابہ نے تلواریں روک اپنے نیام میں ڈال دی اور کہنے لگے اب میرا خیال ہے آگے مسلمان رہ گئے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر تلواریں نہ اٹھائی جائیں، تو ہم تلواروں کو روک لیتے ہیں۔ لوگوں اس وقت سلمان فارسی سے کہنے لگے، سلمان فارسی کیا خیال ہے تلواریں روک رہے نا؟ سلمان فارسی کہہ رہے تھے نہیں، مارو ان کو مارو۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ جب حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے فلاں مقام پر ہم پہنچے تو وہاں سے آگے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، علی تلواروں کو چلا رہے تھے، سلمان کہہ رہا تھا مارو، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے جو قرآن پڑھ رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے مومن مسلمان رہ گئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا آپ نے تلواریں کیوں روکے؟ آپ نے مارنا تھا۔ کہا وہ کیوں؟ حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھا جا رہا تھا وہ کون سا قرآن ہے؟ کہا صحابہ نے وہ صامت قرآن ہے۔ صامت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خاموش۔ یہ قرآن خاموش ہے، یہ بولتا نہیں ہے۔ نہ بولنے کی وجہ سے اگر قرآن خود بولتا نا تو یہ 72 فرقے نہ بنتے، یہ فرقے 72 نہ بنتے، کیونکہ اس کے معنی سے ایک مولوی اپنا نظریہ بیان کر رہا ہے، دوسرا اپنا نظریہ بیان کر رہا ہے، تیسرا اپنا بیان کر رہا ہے، لیکن قرآن اپنا نظریہ اس وقت تک بیان کرتا ہے جب تک پروفیسر علی اور اولاد علی نہ ہوگا۔ جب اولاد علی پروفیسر ہوں گے تو قرآن کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔